ڈسکشن کرا کے ثابت کیا ہے۔ انسان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہمیں ایک لیٹر آیا وفاق کی طرف سے، اور اس لیٹر میں ہمیں یہ کہا گیا کہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے پختونخوا میں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس سے پہلے جو بجلی کی دو طرح سے بجلی کے لاسز ہو رہے ہیں، ایک سسٹم کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ایک عوام جو بجلی چوری کرتی ہے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے صوبے میں ایک بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اور آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں، عوام کو تکلیف ہم نظر آ رہا ہے کہ مزید عوام کو تکلیف دیں گے۔ تو میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں ایک بات کو کہ جو انہوں نے لیٹر لکھنے سے پہلے ہی کارروائیاں شروع کر دیں اور وابڈا کے ذریعے لوگوں کو FIR دینا شروع کر دیں، تو پھر آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے پھر؟ اور اگر آپ نے لیٹر لکھ ہی دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے موڈ میں ہیں تو پہلے آپ بات چیت کریں۔ اور میں بڑا کلیئر میسیج دے رہا ہوں آئی جی صاحب کو کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل وابڈا کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو ناجائز FIR یہ لوگوں پہ کروا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے، اور قانونی طور پہ اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی رہی ہے غیر قانونی تو اس کے لیے راستہ ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں، بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے ڈیٹیل بھیجیں وہاں سے، جو منسٹر ہیں وہ مجھے بھیجیں وہاں سے کہ میرے صوبے میں اس وقت کتنے لاسز ہیں، میں ان کو اون کرتا ہوں، میں اپنی عوام کو اون کرتا ہوں۔ وہ جو لاسز ہیں جتنے بھی ہیں وہ لاسز پھر میں فیصلہ کروں گا کہ جو چوری کے حساب سے میرے لوگوں کے لاسز ہیں اگر بحیثیت صوبہ میں ان کو اون کرتا ہوں اور میں ان کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں، تو جو میرا 1510 ارب روپے آپ نے دینا ہے تو اس میں سے میں آپ سے کٹوتی کروا کر اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں۔ یہ جو بدماشی کا آپ نے ایک وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ نہیں چلے گی، یہ یہاں پہ نہیں چلے گی، نہ یہ برداشت کی جائے گی۔ اور ہمارے لوگوں کو بار بار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چور چور، یہ دوبارہ یہ لفظ بھی آپ نہ استعمال کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ ہمارے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے لوگوں نے اس پاکستان کے لیے، پاکستان بننے سے لے کے اب تک بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ لفظ اس کے بعد میں کسی کے منہ سے نہ سنوں کہ میرے صوبے کے لوگوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے کہ ہم چوری کرتے ہیں۔ چوری ہم کرتے نہیں ہیں، پھر چوری آپ کا ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے۔ وابڈا کے افسران، وابڈا کے لائن مین، وابڈا کے سپرنٹینڈنٹ کے بغیر کوئی ایک یونٹ بھی چوری نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کہو کہ آپ کا محکمہ چور ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ چور ہے، آپ کے افسران چور ہیں، بجائے آپ میری عوام کو چور کہتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم میں یہ لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ پہلے بات کریں، بات کرنے کے بعد پھر میں اون کروں گا اپنے صوبے کے لوگوں کو۔ ان کی سے مجبوری ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل کی وجہ سے مزید ہمارا صوبہ پیچھے گیا ہوا ہے۔ بہت سے ایریاز ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، کاروبار نہیں ہے وہاں پر۔ تو اگر میں ان کو اون کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ پہ میں پیسہ بھرنا چاہتا ہوں اور میں بھر سکتا ہوں اور آپ نے میرے پیسے دینے ہیں تو اس میں پہلے بات کریں، بجائے اس طرح پرچے کاٹ کے میرے لوگوں کو اور میری پولیس کو دوبارہ آمنے سامنے نہ لائیں۔ بڑی مشکل سے جو آپ نے 9 مئی کے بعد حرکات یہاں پہ کی، ہمارا شکر ہے بہت ظرف ہے، ہم ظرف والے لوگ ہیں۔ ہماری پارٹی کا ورکر بھی عمران خان کی پالیسی کے مطابق ایک ظرف رکھتا ہے، بڑے ظرف سے ہم نے برداشت کیا۔ ہم آگے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، ہمیں مزید آپس میں کنفرنٹ کرا کے آپ اس طرف لے کے نہ جائیں۔ اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت عمران خان کے کیسز کے اور جو بشرا بیگم کے حوالے سے، جو ان کی صحت کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی تھی، اس کے اوپر جو اس وقت جو ٹیسٹ ہوئے اور ہم نے صبح خیر پختونخوا نے یہاں سے لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم ایک بورڈ بنا کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی گئی اس کی، جو بہت ہی بڑی زیادتی ہے۔ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری جو بشرا بیگم عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں ان کو اگر ہمیں تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا یا ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ایز اے حکومت ہم ان کو ان کا چیک اپ کروائیں۔ انہوں نے نہیں کرنے دیا، لیکن جو ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے اس ٹیسٹ رپورٹ میں وہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زخم موجود ہے، تو اس کے اوپر ہماری تشویش ہے۔ باقاعدہ ایک اور بورڈ بٹھایا جائے، اس چیز کو کلیئر کیا جائے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے، مزید حرکتیں کر کے آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اس نظام کو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن ہمارا جو ایک جائز حق ہے، ہمارا جو ایک پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے، ہمارا ریلیز کرنے کا حق ہے، ہمارا کیمپین کرنے کا حق ہے، وہ حق ہم سے بار بار چھینا جا رہا ہے، ہمیں برداشت کر رہے ہیں۔ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں
اپنے ورکر کا نشر کروں گا، اپنے ورکرز کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا، اپنے جائز مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارا لیڈر غیر قانونی طور پہ اس وقت جعلی پرچوں میں، جعلی کیسوں میں وہ قید ہے۔ اس کے بعد مزید آپ بارہا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو ہم برداشت کر کے مزید ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں، آپ لوگوں کی خدمت کی طرف فوکس کریں، پاکستان کو چیلنجز ہیں ان کی طرف فوکس کریں، اور ہمیں بار بار نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ ہمیں چھیڑیں گے بار بار اور غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ آپ یہ کام کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہماری برداشت کی ایک حد ہے اور ہمارا ایک ظرف ہے، آپ اس ظرف کا فائدہ لے رہے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں، پھر جو اقدامات اگر ہم نے اٹھا لیے تو اتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا۔ اور پھر بارہا جو آپ بار بار مہنگائی کا ایک طوفان لوگوں پہ ڈالی جا رہے ہیں، بار بار مہنگائی ہو رہی ہے، بجلیاں موجود نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، تو جو حالات ملک کے آپ نے بنائے ہیں پچھلے PDM-1 کے تجربے میں، اس کے بعد ایک جو قائم مقام حکومت نے تباہیاں پھیری اس ملک کے اندر، اور اس کے بعد دوبارہ آپ ایک اور PDM-2 کی شکل میں پھر ایک مینڈیٹ چور جو آ کے بیٹھ گئے ہیں فارم 47 کی حکومتیں ہیں، تو جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہے تو اس حال کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارا چونکہ آبجیکشن لگا تھا سینٹ کے حوالے سے جو الیکشن کے اوپر، جو الیکشن انہوں نے ملتوی کیا اور کہا کہ آپ ان جیلی نوٹیفائڈ ریزرو سیٹ جن کا حق ہی نہیں بنتا ہے آئین کے مطابق، اور یہ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک پارٹی کا مینڈیٹ ہے اور اگر اس کی کسی وجہ سے وہ روکا گیا ہے ریزرو سیٹ کو تو کسی اور پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک دفعہ پھر جس طرح وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی اور ساتھ کیا جائے اس کے لیے قانون بنا لو۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں یہ نادر شاہی حکم دے رہا ہوں اور قانون بعد میں بنا لو آپ۔ تو ہمارا آبجیکشن یہ تھا کہ ہمارا سنی اتحاد کونسل کے اوپر ٹکٹ